واٹس ایپ پر پھیلایا جا رہا ہے وہ یہ جو امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان کے تعلق سے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا اور یہ پھیلانے والا کون ہے، کہاں کہاں پھیلا رہا ہے، یہ آپ تمامی حضرات دیکھ لیں گے۔ اور مسئلہ اس طرح پھیلایا جا رہا ہے کہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ کتاب ہے، جبکہ احکام شریعت جو کتاب ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان کی، وہ ایک ہی حصے کی کتاب ہے، اس کا دوسرا حصہ کوئی کبھی چھپا ہی نہیں ہے اور نہ کسی عالم نے پڑھا ہے۔ مگر آپ دیکھ لیجئے تھوڑا اس ریفرنس کو، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہاں بھی کتنے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں مسلمانوں پر۔ اور یہ ہی نہیں، وہاں بھی قرآن و حدیث کی کیسی توہین کرتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور میں ان وہابیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں قرآن و حدیث یاد نہیں ہے؟ من کذب مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا، کیا تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے؟ کسی مومن پر جھوٹ موٹ کا الزام لگاتے ہو۔ احکام شریعت دوسرا حصہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں، جس کا حوالہ دیا گیا ہے اور جو بھیجا ہے مجھے وہ آپ دیکھ لیں ذرا، واٹس ایپ پہ یہ ہے۔ یہ دیکھیں، ظفر وہابی نام سے میرے موبائل میں اس کا نمبر سیو ہے۔ اس نے کیا بھیجا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ کہتا ہے احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک اعلی تناسل چھونے کا ثواب، زن و شوہر کا باہم ایک دوسرے کو چھونا حیات میں مطلقاً جائز ہے، حتیٰ کہ فرض و ذکر کو بھی بنیت صالحہ چھونا یا ٹٹولنا موجب اجر و ثواب ہے۔ احکام شریعت حصہ دوم صفحہ 254۔ سوال یہ ہے کہ جب پوری دنیا کے علماء اہل سنت احناف بریلوی یہ جانتے ہیں کہ احکام شریعت نام کی کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں دوسرے حصے کی، تو یہ جھوٹ کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ اوپر سے تشریح بھی پڑھیے، کتب فقہی میں تو ایسی کوئی تشریح نہیں ہے کہ ذکر و فرض کو بنیت صالحہ چھونا باعث اجر و ثواب ہے۔ برائے کرم اگر کوئی بریلوی اس مسئلے کے متعلق مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بھائی بریلوی مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دے تو مہربانی ہوگی، مگر یہ سوال ہے ہی کہاں، یہ کتاب ہی نہیں ہے۔ اگر میں پوری دنیا کے وہابیوں سے یہ چیلنج کرتا ہوں، اگر کسی کے پاس احکام شریعت حصہ دوم کوئی بھی چھپائی ہو تو مجھے میرے نمبر پہ واٹس ایپ پہ بھیجے، چاہے وہ PDF کی شکل میں کتاب کیوں نہ ہو۔ اور اگر نہ ہو، اگر نہ پا سکے تو یہ سمجھ لے کہ ایک عالم اور ایک مجدد کے اوپر الزام لگانے کا کیا انجام ہے۔ اس آدمی نے سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ رضوان پر جو الزام لگائے ہیں، اس کا دفاع تو میں نہیں کرتا، لیکن اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ یہ کذب ہے، اور من کذب مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم کے تحت وہ اپنا ٹھکانہ ذرا سوچ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وہابیوں کو عقل ہی نہیں دی ہے۔ اگر عقل ہوتی ان کے پاس تو ایسے جھوٹے الزامات پیش نہیں کرتا۔ میں یہ پورا اسکرین پہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ تمامی حضرات اس حوالہ کو پڑھ سکے اور کیا کہا ہے اس نے یہ ذرا سوچ سکے۔ احکام شریعت حصہ دوم صفحہ 254۔ جب یہ کتاب دوسرے حصے میں ہے ہی نہیں، یہ ایک مکمل رسالہ ہے، اور یہ پہلے حصے کی بھی جو کتاب ہے اس میں 244 صفحے ہی ہیں، 254 صفحہ ہے ہی نہیں۔ 244 صفحے میں ہی یہ پہلے حصے کی کتاب ختم ہے، اس کا دوسرا حصہ کوئی وجود میں ہی نہیں آیا، اور یہ دوسرا حصہ 254 کا حوالہ دے رہا ہے۔ اس کا نمبر بھی ذرا آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہ آدمی ہے کون۔
اس کا نمبر یہ دیکھیے، اس کا پروفائل پکچر یہ ہے اور اس کا نمبر، فون نمبر یہ ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس سے سختی کے ساتھ پوچھیں کہ یہ احکام شریعت حصہ دوم کتاب کس مصنف نے چھاپی، کون سے مطبع سے چھپی، کون سے سن میں چھپی، اور اس سے یہ کتاب طلب کریں آپ تمامی حضرات، تب اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں جھوٹ پھیلانے کا الزام ہوتا کیا ہے۔ اس پر مزید جھوٹ یہ دیکھیے، جب میں نے اس سے یہ کہا کتاب دے، اس نے کیا کہا؟ پڑھ لو۔ اس نے کیا کہا؟ پڑھ لو۔ حضرات محترم پڑھ لو۔ اب میں نے یہ اس سے کہا احکام شریعت، پھر اس نے مجھ سے یہ کہا کہ احکام شریعت کا ریفرنس دے دیا ہے۔ بھائی ریفرنس جھوٹا ہے، احکام شریعت دوسرا حصہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اور دوسرے حصے میں یہ کتاب چھپی ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ تو وہابیوں ذرا اپنی عقل کو سمجھو اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے مت کرو۔ سعودی ITCL تمہیں تنخواہ تو ملی نہیں ہوگی اس سال، اور خاص کر مارچ کے مہینے میں، کیونکہ